من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر اور شکر کرنے، کفران نعمت نہ کرنے کا حکم دیا تھا، جس میں تمام عبادات اور احکام خداوندی کا بجا لانا داخل تھا اور تمام منہیات اور ممنوعات سے بچنا شامل تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ تمام اوامر پر عمل کرنا، نواہی سے بچنا آدمی کو کچھ دشوار معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ذکر اور شکر کے حاصل کرنے اور کفران نعمت سے بچنے کے لیے ایک طریقہ تعلیم فرمایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ جو اس وقت جو آیت شریفہ پڑھی گئی ہے وہ طریقہ اس میں بتلایا گیا ہے۔ وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو۔ یعنی میرے اللہ کا ذکر کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا اور کفران نعمت سے بچنا تمہیں دشوار معلوم ہو تو کیا کرو؟ پھر تم صبر کرو، نماز کی پابندی کرو۔ یعنی صبر اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی مدد حاصل کرو۔ اب صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کے اصلی معنی ہے اپنے نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانے کے ہیں۔ اپنے نفس کو روکنا اور اس پر قابو پانا۔ صبر کے 3 درجے ہیں، 3 شعبے ہیں۔ نمبر 1، اپنے نفس کو حرام اور ناجائز چیزوں سے روکنا۔ نمبر 2، نفس کو طاعات اور عبادات الہیہ اور احکام شرعیہ کی پابندی پر مجبور کرنا۔ نمبر 3، مصائب اور آفات پر صبر کرنا۔ یعنی جو مصیبت آ گئی اس کو اللہ کی طرف سے سمجھنا اور اس کے ثواب کی امید رکھنا۔ یہ تینوں شعبے فرائض میں داخل ہیں۔ یعنی ہر مسلمان پر تینوں طرح کے صبر کا پابند ہونا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کی اصطلاح میں صابرین انہی کا لقب ہے جو ان تینوں قسموں پر قائم ہو۔ جو صبر کے 3 شعبے بتائے گئے، 3 درجے بتلائے گئے، تو صابرین کن کا لقب ہے؟ انہی، یہ جو 3 قسمیں بتائی گئی ہے، جو تینوں طرح کا صبر کرتا ہو، صابرین ان کا لقب ہے۔ جو قرآن میں اللہ نے آگے فرمایا نا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صابرین کے لیے بشارت ہے۔ تو کون سے صابرین ہیں؟ جو ناجائز اور حرام کام سے بچنے والے ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر لگانے والے ہوں، جو ناگہانی مصیبتیں آ جائیں اس پر صبر کرنے والا ہو کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ سے اس صبر کی بنیاد پر وہ ثواب کی امید رکھتا ہو، تو یہ جو صابرین لقب ہے وہ انہی کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے تقریباً 70 جگہ ہے یا 75 جگہ صبر کے متعلق ذکر فرمایا ہے۔
یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، مختلف آیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر کے متعلق بیان فرمایا۔ صبر اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، من جانب اللہ ایک خاص ہتھیار ہے جو خاص انسان کو عطا کیا گیا ہے۔ حیوانات اور ملائکہ ان کو صبر نہیں عطا کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانات میں غضب اور شہوت ہے، عقل نہیں ہے، اور ملائکہ میں غضب اور شہوت نہیں، صرف عقل ہے، اور انسان میں عقل کے ساتھ ساتھ شہوت بھی ہے، غضب بھی ہے۔ اس لیے صبر کی جو سعادت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا فرمائی ہے، ملائکہ کو نہیں، دیگر حیوانات کو نہیں ہے۔ تو یہ صبر کی سعادت اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ صرف انسان کو حاصل ہے۔ حیوانات صبر سے محروم، ملائکہ کو بھی صبر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو صبر کرو۔ جو حالات چل رہے ہیں اس وقت، ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں بھی ہمیں صبر ہی کرنا ہے، چونکہ صبر کی ایک قسم کیا بتائی ہم نے؟ جو مصائب اور آفات پر صبر کرنا، جو مشکلات آئیں، جو تکلیفیں آئیں، ظاہر بات ہے کہ اس تکلیف کا تدارک فی الحال آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو صرف صبر کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایمان والو اللہ کی مدد چاہتے ہو تو صبر کے ذریعے صبر کرو۔ وبشر الصابرین، صابرین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے، بشارت صابرین کے لیے ہے۔ اللہ کی جو اعانت ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اچھا، ایک صبر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق بدن سے ہوتا ہے، اور دوسرے نفسیاتی، یعنی جس کا تعلق نفس سے ہے۔ بدن کا صبر کیا ہے؟ بدن کا صبر یہ ہے کہ مشقت اور عمل کی سختی اختیار کرے یا امراض بدنی پر صبر کرے، یعنی ایسی حالت میں قانون شرعی کی خلاف ورزی نہ کرے۔ کیوں؟ کہ انسان جب کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، انسان جب کسی وبا میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر اس کے زبان پر حرف شکایت نہیں آنی چاہیے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ نے کسی مصیبت میں آپ کو مبتلا کیا، کوئی بیماری آپ پر بھیج دی، کسی وبا میں اللہ نے آپ کو جو ہے مبتلا کر دیا، یا کوئی زمینی آفات آپ کے سامنے آ گئی، تو آپ کی زبان پر حرف شکایت نہیں آنی چاہیے، شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں ہی اس مصیبت کے لیے بچا تھا، کیا یہ مصیبتیں ساری مسلمانوں ہی پر آئیں گی؟ اس طرح کے الفاظ اپنی زبان پر نہیں، یعنی ان شکایات کے ازالے کے لیے اللہ سے مدد چاہے، اللہ کے سامنے ان شکایات کو رکھوے، شکوہ نہ کرے کہ اللہ یہ بیماری آپ نے مجھے کیوں دے دی؟ تیری مخلوق میں اور بھی تو بندے تھے، یہ مصیبت ہم ہی پر کیوں آئی؟ تو اپنے کسی اور بندے کو، یہ شکایت نہیں آنی چاہیے، بلکہ جو مصیبت آئے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے۔ لیکن اگر انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، یا وہ اس بے صبری میں آہو بکا کرنے لگتا ہے، اس میں شرن کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابراہیم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، جب ان کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی اجمعین کو تعجب ہوا،
حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے استفسار پر فرمایا کہ اگر انسان، نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، تو طبیعی طور پر اگر کسی کو کوئی رنج ہو رہا ہے یا اس تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل آئے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یہ ایک طبیعت کا خاصہ ہے کہ بعض حالات اور بعض مرتبہ ایسے واقعات پیش آتے ہیں کہ انسان فطری طور پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. بھئی آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے، والد کا انتقال ہو جائے، بیٹے کا انتقال ہو جائے، تکلیف پہنچتی ہے. بلکہ ایسے مواقع پر رو لینا مفید ہے. اگر نہ روئے تو بعض مرتبہ مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں. تو اگر اس قسم کا کوئی رنج پیش آتا ہے، غم پیش آتا ہے، اس پر اگر رو لیتا ہے تو وہ صبر کے خلاف نہیں ہے. ہاں، اگر وہ واویلا کر رہا ہے، اس پر بیان کر کر کے روئے، یہ صبر کے خلاف، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے. تو بہرحال بدنی صبر ہو تو اس میں بھی آدمی کو کیا کرنا ہے کہ قناعت اختیار کرے. فضول چیزوں کی خواہش، ایک نفسیاتی ہوتا ہے نا، نفسیاتی صبر بھی ہوتا ہے کہ آدمی فضول چیزوں کی طرف جا رہا، بیکار چیزوں، اس سے بھی بچے. یعنی زہد و قناعت آدمی اختیار کرے، فضول خرچی میں مبتلا نہ ہو. اور صبر کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے اور آپ کو اس نے کچھ کہا تو آپ کو اس پر غصہ آتا ہے. غصہ بے آدمی کو کسی نے کوئی بات آپ نے کہی نہیں، آپ کی طرف منسوخ کر دی تو غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ اس غصے میں آدمی جذبات میں آ کر زبان سے گالم گلوچ تک کی نوبت آ جائے. تو ایسی صورت میں اگر غصہ آ جاتا ہے تو اپنے مخالف کو درگزر کر دو. نفس کو انتقام لینے سے روکو، انتقام مت لو. آپ کو قدرت حاصل ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو انتقام لینے سے روک رہا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے. بھئی ایک تو آدمی کمزور ہے، اس پر کسی نے ظلم کیا اور وہ اس کا بدلہ نہیں لے رہا تو وہ تو کمزور ہے، وہ تو رکا بھی ہے. لیکن ایک یہ کہ آدمی خود جابر ہے، طاقتور ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی مخالف کی طرف سے کوئی چیز پیش آتی ہے وہ ضبط کر جاتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، وہ انتقام نہیں لیتا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کی تعریف کی ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. وہ لوگ جو غصے کو پی جانے والے، لوگوں سے درگزر کرنے والے. تو آدمی غصے کو پی جائے، وہ اللہ کے نزدیک وہ آدمی مکرم ہے. لوگوں کی غلطیوں کے باوجود وہ درگزر کرتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا انسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ سِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. تو رشتہ توڑ اس سے جو تجھ سے رشتے کو توڑتا ہے. تو رشتہ جوڑ اس شخص سے جو تجھ سے رشتہ توڑتا ہے. وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تیرے ساتھ ظلم و زیادتی ناانصافی کر رہا اس کو معاف کر دے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندی، عظیم ترین اعلیٰ ترین اخلاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائے گئے. یہ آپ کی اعلیٰ ترین تعلیم ہے کہ ایسے حالات میں تم اس پر سامنے والے پر قابو بھی پا سکتے ہو. تمہیں وہ کچھ کر رہا ہے، تم درگزر کرو، اللہ کے لیے معاف کر دو. انتقام نہ لینا یہ بھی صبر ہے. یعنی باوجود قدرت کے، آپ کو قدرت ہے پھر آپ انتقام نہیں لے رہے، صبر کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک مقام صبر کا ہے. اور اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسان کو اجر ملتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھو پہلے آیا تھا ذکر اور شکر اللہ کی نعمتوں پر، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی احکامات کی بجاوری، اس میں اگر دشواری پیش آ رہی ہے تو اللہ سے استعانت، اللہ سے مدد چاہو کائیں کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر آپ نے کیا، کوئی مصیبت پیش آئی اس پر آپ صبر کر کے بیٹھ گئے اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی معیت ان کے ساتھ ہے، کس کے؟ جو صابر ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ دیکھیے لطیف نقطہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ تو جو اللہ کے لیے صبر کر رہا ہے اللہ کی استعانت اس کے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی، اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اب ظاہر بات ہے کہ جب صبر پر یہ فضیلت ہے، یعنی اللہ کی معیت صبر کے ساتھ ہے، اور دوسری چیز بیان فرمائی استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو ظاہر بات ہے کہ جب صبر پر یہ فضیلت ہے، یہ انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملے گا کہ اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کو حاصل ہوگی، تو نماز جو اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے اس پہ تو بدرجہ اولیٰ ہوگی۔ اس لیے کہ نماز اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی تعظیم تکریم، اپنا تزلزل خشوع، ساری چیزوں کا مجموعہ ہے۔ نماز میں ساری چیزیں پائی جا رہی ہے، اللہ کی حمد و ثنا بھی ہو رہی ہے، اس کی تقدیس بھی ہو رہی ہے، اور اللہ کی بزرگی بھی بیان کر رہا ہے انسان، اور خشوع اور خضوع بھی اختیار کیے ہوئے ہے۔ سجدے میں گیا، اس سے زیادہ خشوع کی اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بھائی انسان اپنے آپ کو پامال کر رہا ہے اللہ کے سامنے، حتیٰ کہ اپنے پیشانی کو زمین پر رکھ دیا، یہ خشوع کا انتہائی درجہ ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ان تمام چیزوں کا مجموعہ بنا دیا، تو جب صبر اس کے فضائل بیان کیے گئے اور جو ان تمام چیزوں کا مجموعہ نماز ہے، تو نماز پر استعانت نہیں ہوگی، یقیناً اللہ کی مدد ہوگی۔ اور پھر جو آپ نے پڑھا ہے نا کہ نماز ہر برائی سے روک دیتی ہے، اگر نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کیا جائے گا تو وہ آپ کو یقیناً برائیوں سے روک دے گی۔ ہماری نماز ہی کیا ہے، نیت باندھتے ہیں، دماغ کہیں اور ہوتا ہے، ذہن کہیں اور چلتا ہے، نہ تسبیح کا پتہ ہے، نہ ذکر کی یادداشت ہماری ساری نماز کے اندر کھو جاتی ہے، کہیں اور دماغ چلا جاتا ہے۔ تو جب نماز کا یہ حال ہے تو پھر کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو نماز پڑھتے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، اللہ کی مدد نہیں۔ بھائی نماز کو نماز کے طریقے سے بھی کبھی پڑھا ہے؟ صحابہ کرام کے واقعات آپ نے سنے، نماز میں کھڑے ہو گئے اور ان کے جو تیر لگا تھا نکال لیا گیا، پتہ بھی نہ چلا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر ایک مکھی اور مچھر بیٹھ جائے تو نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہماری نمازوں کا حال یہ ہے، ذرا سی کھجلاہٹ کو بھی برداشت نہیں کر سکتے، کبھی ادھر کھجاتا ہے، کبھی یہاں کھجا رہا، کبھی سر کھجا رہا ہے، گویا کہ معلوم ہوا کہ وہ نماز ہی کو باطل کیے پڑا ہے۔ اسے یہی پتہ نہیں ہے کہ اگر ایک رکن میں 3 مرتبہ یا اس سے زائد کھجلا دیا، حرکت کر لی تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ اسے یہی پتہ نہیں ہے تو اس کی نماز ہے کہاں؟ جو یہ کہہ رہا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، میرا کام نہیں ہو رہا، تو بھائی نماز کو نماز کے طریقے سے تو پڑھو۔ ہم نے نماز کو اس کے طریقے سے ادا نہیں کیا، تو جب صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہے تو نماز پڑھنے پر تو بدرجہ اولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوگی، اللہ کی معیت اس کو حاصل ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت جو ہے وہ اس کو حاصل ہوگی۔ اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو گئی، کام اس کا بن گیا۔ بھئی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کہ جو حالات اور ان کے معمولات آپ نے پڑھے اور سنے ہوں گے، فضائل الصحابہ میں، حکایات صحابہ میں، فضائل اعمال میں بھی حکایت صحابہ دیکھیے، ان میں کیا ہے
صحابہ کرام کو کوئی مشکل پیش آئی، نماز پڑھی اور اللہ سے دعا مانگتے تھے، پھر اس مشکل کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو حل فرما دیتا تھا۔ ہم نے کیا، ہماری وہ نماز ہی نہ رہی۔ ہم مشکلات جب پیش آتی ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ہم اس کی تدبیریں کرنے لگتے ہیں، تدبیریں سوچتے ہیں، صرف ظاہری طور پر اس کی تدبیریں سوچتے ہیں اس کے حل کی، لیکن اللہ سے ہم نہیں کہتے، اللہ سے نہیں مانگتے۔ نماز کے ذریعے خداوند قدوس سے کی بارگاہ میں ہم اپنی پریشانیوں کو نہیں رکھتے، آپ اپنی پریشانیوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھو، وہی آپ کی پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ آپ کے پریشانیوں کا حل اگر کہیں ہے تو رب العالمین کے پاس ہے، اور کہیں آپ کے ان مشکلات کا حل نہیں ہے۔ تو اس لیے کوئی حاجت پیش آ جائے تو رب العالمین سے مانگنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو کوئی حاجت اور ضرورت ہو، چاہے وہ اللہ سے متعلق ہو یا اپنی ذات سے متعلق ہو یا کوئی اور حاجت ہو اس کے علاوہ، یعنی براہ راست اس کا تعلق اللہ سے ہو، کسی بندے سے اس کا واسطہ ہی نہ ہو، یا ایسا معاملہ ہو بظاہر اس کا تعلق کسی بندے سے ہو، بہر صورت اس کو چاہیے کہ وہ وضو کرے، خوب اچھی طرح وضو کرے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور میں عرض کرے کیا، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اسم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا ہما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها یا ارحم الراحمین۔ یعنی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے، اللہ کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، وہ بڑے حلم والے، بڑا کریم ہے، پاک اور مقدس ہے، وہ اللہ جو عرش عظیم کا بھی رب اور مالک ہے۔ ساری حمد و ثنا اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور ان اعمال اور ان اخلاق اور احوال کا جو تیری رحمت کا موجب اور وسیلہ اور تیری مغفرت اور بخشش کا پکار کا ذریعہ بنی، اور تجھ سے طالب ہوں ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے اور حصہ لینے کا، اور ہر گناہ اور ہر مصیبت سے معصیت سے سلامتی اور حفاظت کا۔ خدا بندہ میرے سارے ہی گناہ بخش دے، میری ہر فکر اور پریشانی دور کر دے، میری ہر حاجت جس سے تو راضی ہو اس کو پورا فرما دے۔ اے ارحم الراحمین، سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان کون ہے؟ اللہ۔ تو لہذا تمام عبادتوں کی جو ماں ہے، جس کو ام العبادت کہا جاتا ہے، اور جو دین کا ستون اور مومن کی معراج، وہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ تو اس نماز کے ذریعے اپنی حاجات اللہ کے سامنے رکھ، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حاجات کو پورا نہیں کریں گے؟ نہیں سنیں گے، وہ سنتا بھی ہے، پورا بھی کرتا ہے۔ تو لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ صبر اور نماز سے غافل نہ ہو، صبر اور نماز سے غافل نہ ہو۔ آخر میں فرما ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھو یہ راز بھی بتا دیا گیا، تمہاری مشکلات کا حل اور تمام مصائب سے نجات کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ صبر سے اللہ کی معیت، نجات کا ذریعہ صبر، یعنی صبر سے اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہوگی، اور جس کو اللہ کی معیت حاصل ہو گئی، ظاہر بات ہے اس کا کون سا کام رک سکتا ہے؟ پھر رکے گا، پھر کوئی کام نہیں رکے گا۔ اور کون سی مصیبت اس کو پھر عاجز کر سکتی ہے؟ کوئی مصیبت عاجز کرے گی جب اس کے ساتھ اللہ کی معیت ہے، اس نے صبر کر لیا ہے، اور صبر کر کے اللہ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر لی، تو پھر اب اس کا کوئی کام نہیں روک سکتا ہے، اس کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ اور جب بذریعہ صبر کے حق تعالیٰ کی معیت اور قرب حاصل ہوتا ہے، تو نماز والوں کے ساتھ تو حق تعالیٰ کی معیت بدرجہ اولا ہے، وہ تو نماز نیت باندھ کر کھڑا ہو رہا، اللہ سے مناجات کر رہا ہے۔
صبر سے اللہ کی معیت حاصل ہو رہی تو نماز سے نہیں ہوگی؟ نماز سے تو بدرجہ اولا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی۔ تو جب صبر کی صورت میں بشارت ہے تو نماز کی شکل میں بدرجہ اولا بشارت ہوگی۔ تو اس لیے نماز سے غافل مت ہو، صبر سے غافل مت ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی معیت سے اور اس کی مدد سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ انسان اگر ظاہری اسباب کتنا بھی اختیار کر لے، ظاہری اسباب، اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کامیابی تبھی ملے گی کہ آپ کے ساتھ تمام ظاہری ذرائع کے باوجود اللہ کی معیت اگر تمہارے ساتھ ہے تو تم کامیاب ہو، صبر کی شکل میں اور نماز کی شکل میں۔ تو اس لیے دوستو صبر سے کام لو، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو، کیوں کہ بے صبری میں اپنا بھی نقصان ہے، دین کا بھی نقصان ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ اگر کرو گے تو اپنا بھی نقصان ہوگا اور دین کا بھی نقصان ہوگا۔ تو یہ کون سی عقل مندی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی گنوا بیٹھے اور دین کا نقصان تو کیا ہی کیا ہے۔ تو اس لیے صبر سے غافل مت ہو، صبر کرتے رہو۔ ابھی حالات آئیں گے، وہ ایام بھی، اگر ہم زندہ رہے اور اگر ہم زندہ نہ رہے تو پھر ہماری نسلیں دیکھیں گی انشاءاللہ۔ اس صبر کا نتیجہ خداوند قدوس ضائع نہیں کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو مکہ میں مصائب کی چکی میں پیس کر رکھ دیا گیا تھا، لیکن ان کا صبر رنگ لایا کہ مکہ المکرمہ میں پہنچنے کے بعد دیکھیے، تاریخ پڑھیے، سیرت پڑھیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آتا ہے، تہائی دنیا پر ان کی حکومت ہے، تہائی دنیا پر ان کی حکومت ہے۔ وہ عرب میں رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، حضور نے دعا کی تھی، تو جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ایمان کو فروغ دیا۔ تو صبر کرتے رہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی مصیبتوں سے سابقہ پڑا۔ بھئی طائف آپ تشریف لے گئے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے پتھر مارے، آپ کے قدمین مبارک لہو لہان ہو گئے، پہاڑی پر قریب میں جا کر آپ تشریف فرما ہو گئے، تو پہاڑ کے فرشتے آئے کہ اگر آپ چاہیں تو ہم اس بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان ملا کر ان کو چکنا چور کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے۔ لیکن اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں ٹھیک ہے یہ نادان ہے، یہ آج اگر ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو ہو سکتا ہے کل ان کی نسلیں آ جائیں، ان کی نسلیں سنور جائیں۔ تو آقا نے تو یہاں اس درجے تک صبر کیا ہے۔ ہمیں ذرا سا کوئی گالی دے دے تو ہمارے تن میں آگ لگ جاتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو اور آپ کی سیرت سے سبق حاصل کرو۔ تو بہرحال آج کی آیت کا خلاصہ یہی ہے کہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کرو، صبر کرتے رہو، صبر کرو گے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرتے رہو گے اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ بھی ہے، اور اللہ کی مدد نماز پڑھنے والوں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن نماز کو نماز کے طریقے پر پڑھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بہت گناہ گار، خطا کار، مجرم و سیاہ کار ہیں۔ اے اللہ تم ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے حال پر رحم فرما۔ رب کریم ہم بہت گناہ گار ہیں، کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں تیری نافرمانی نہ ہوئی ہو۔ رب کریم تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔
اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے تھک سکتے ہیں لیکن آپ معاف کرتے کرتے نہیں تھک سکتے. آپ کی ذات بڑی کریم ذات ہے, بڑی رحیم ذات ہے, آپ سے بڑھ کر کوئی کریم اور رحیم نہیں ہے. اے اللہ تم مسلمانوں کی مدد فرما, مسلمانوں کی استعانت فرما. خداوند قدوس ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اے اللہ بے دردی کے ساتھ مکانوں کو توڑا جا رہا ہے, دکانوں کو توڑا جا رہا ہے, گھر بار کو اجاڑا جا رہا ہے, جبکہ کوئی قصور نہیں, کچھ نہیں. رب کریم مدد فرما. اے اللہ جو جیلوں میں ناجائز پھنسے ہوئے ہیں ان کو جیلوں سے رہائی نصیب فرما. اے اللہ ان کو نکال دے جیلوں سے, اسباب غیب سے پیدا فرما دے. رب کریم اسباب پیدا فرما دے. خدا بند قدوس ظالم کے ظلم سے محفوظ فرما. اے اللہ یہ تو آپ ہی جانتے ہیں, آپ کے علم ہے ساری چیزیں. اے اللہ ہمیں علم نہیں ہے, لیکن اے اللہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے غزہ میں تو انتہا ہو چکی ہے. ہر روز وہاں اے اللہ 10 20 50 100 روزانہ. خدا بند قدوس اب تو ہی ان سے بدلہ لے لے. اے اللہ تو بڑی طاقت والا, تو بڑی قدرت والا. رب کریم ہم تجھ سے دعا مانگتے ہیں, ہماری دعاؤں میں بھی کوئی تاثیر نہیں, اس لیے کہ ہماری زندگی گناہوں میں اٹی ہوئی ہے, گناہوں سے بھری پڑی ہے. رب کریم ہماری دعائیں بھی بے اثر ہو رہی ہیں. لیکن اے اللہ تیرے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی تو نہیں, کہاں جائیں کدھر جائیں, تیرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا ہے. اے اللہ صرف تو ہی ہے جو ہماری حاجات کو پورا کر سکتا ہے, ہمیں مصیبتوں سے نکال سکتا ہے. رب کریم اس وقت بڑا سختی کا عالم ہے, کتنے بچے زخمی اور کتنے اللہ موت کا جام پی چکے. خدا بند قدوس وہ ظالمانہ حرکات ہیں, لیکن اے اللہ آپ کی کیا مصلحت ہے یہ تو آپ ہی جانتے ہیں. اے اللہ ہمیں صحیح والا صبر عطا فرما, ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جیسی نماز آپ کو مطلوب ہے ویسی پڑھنے کی توفیق دے. یقیناً ہماری عبادات بھی گناہوں سے لبریز ہے. اے اللہ یہ آپ کا کرم ہے, جیسی بھی پڑھ رہے ہیں آپ پڑھوا دیتے ہیں, لیکن اے اللہ ہماری ان عبادات کو قبول فرما لیجیے. یقیناً تیری شایان شان تو ہے نہیں, لیکن پھر بھی قبول فرما لیجیے. اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اس وقت پوری دنیا میں جو سازشیں کھیلی اور رچی جا رہی ہیں, اے اللہ ان سازشوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور ان سازشوں کو دشمنوں پر الٹ دے, انہی پر پلٹ دے, ان میں آپس میں اختلاف اور انتشار پیدا فرما دے. ہمارے